أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آپ سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری بہنیں، آج سورۃ الشورى کا آخری رکوع ہم دیکھیں گے. پچھلی سبق کو میں نے آیت نمبر 200 تک لیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. اسی طرح ہم نے اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. یہاں تک ہمارا ہوا تھا، تو اس کو ہی کنٹینیو آگے کرنا ہے آیت نمبر 201 سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرموں کی دلوں میں گزارا ہے، تو یہ قرآن جو ہے اہل حق کے دلوں میں تسکین اور روح کی تسکین اور دل کی شفا بن کر آتا ہے، اترتا ہے. اور ان کے لیے کیسا ہے؟ مجرمین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گزارا ہے، یعنی ایک گرم لوہے کی سلاخ بن کر اس طرح گزرتا ہے کہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، پر ایک دم سے مچل جاتے ہیں درد اور آگ اور جلن اور حسد سے. اور اس کے مضامین پر غور کرنے کی بجائے اس کی تردید کے لیے، یعنی اس کی مخالفت کے لیے نئے نئے حربے ڈھونڈنے میں وہ لگ جاتے ہیں. مجرمین کو جب یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ انہی کے لیے آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 201 کو، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. یعنی ویسا ہی عذاب جیسا وہ قومیں دیکھ چکی ہیں جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے. قوم لوط، قوم ابراہیم ہے نا، اور قوم سمود و عاد، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی. تو ان پر جو عذاب گزرا ہے ویسا ہی عذاب جب تک وہ نہ دیکھ لیں یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ یعنی عذاب سامنے دیکھ کر ہی مجرموں کو یقین آتا ہے کہ واقعی پیغمبر نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا. لیکن اس وقت وہ حسرت کے ساتھ ہاتھ مل مل کر کہتے ہیں کہ کاش جو ہے نا یہ انسان کو بہت تکلیف دیتا ہے، کاش اب ہمیں کچھ مہلت مل جائے. حالانکہ مہلت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. اور یہی حسرت مومنین کے دل میں بھی آئے گی جب وہ جنت کو دیکھیں گے اور اس کے اعلیٰ درجوں کو دیکھیں گے، تو وہ بھی یہ حسرت کریں گے کہ کاش میں اور کچھ نیک عمل کر سکتا تو آج میرے بھی درجے جنت میں بلند ہوتے. وہ اپنا درجہ دیکھے گا اور جب اور مومنین کا درجہ دیکھے گا تو یہی حسرت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں جب مہلت ملی ہے تو ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ وہاں جا کر ہم کو حسرت نہ ہو. تو یہ مجرمین کا حال ہوگا. افرأیت ان متعناہم سنین.
تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، اگر ہم برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں ان مجرموں کو اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے وہ ان کے کیا کام آئے گا؟ اب یہاں پر دیکھیے اس فقرے میں اور اس سے پہلے کے فقرے کے درمیان، یعنی جو میں نے یہ ابھی پڑھا کہ وہ کہتے کچھ ہمیں مہلت مل جاتی اور یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں ایک لطیف سا خلا ہے جسے سننے والے کا ذہن تھوڑا سی غور کر کے خود بھر سکتا ہے۔ اب عذاب کے لیے ان کی جلدی مچانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عذاب آنے کا کوئی اندیشہ نہ رکھتے تھے، انہیں بھروسہ تھا کہ جیسی چین کی بنسری آج تک ہم بجا رہے ہیں اور بجاتے رہے ہیں، اسی طرح ہمیشہ بجاتے رہیں گے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے مخالف ہو گئی ہے نا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو دور ہے یہ تو ایسے ہی ظلموں کا چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسی چین کی بنسری آج تک ہم بجاتے رہے ہیں اسی طرح ہمیشہ بجاتے رہیں گے، وہ یہ مجرمین یہ سوچ رہے ہیں۔ اسی اعتماد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر واقعی تم خدا کے رسول ہو اور ہم تمہیں جھٹلا کر عذاب الہی کے مستحق ہو رہے ہیں تو لو ہم نے تمہیں جھٹلا دیا، اب لے آؤ اپنا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا اگر فرض کیجئے ان کا یہ بھروسہ صحیح بھی ہو، اگر ان پر فوراً عذاب نہ آئے، اگر انہیں دنیا میں مزے کرنے کے لیے ایک لمبی ڈھیل بھی مل جائے جس کی امید پر یہ پھول رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جب بھی ان پر عاد و سمود یا قوم لوط اور اصحاب الایکہ کی بھی کوئی آفت، یعنی ان پر جو آئی ہے اصحاب الایکہ کی جیسی کوئی آفت ناگہانی اچانک ٹوٹ پڑی جس سے محفوظ رہنے کی کسی کے پاس کوئی بھی ضمانت نہیں یا اور کچھ نہیں، تو موت ہی کی آخری گھڑی ان پر آ پہنچے جس سے بہرحال کوئی بھاگ نہیں سکتا، تو اس وقت دنیا کی جو عیش کے یہ چند سال آخر ان کے لیے کیا فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ بڑی بات اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے کہ جو ان کو لمبی زندگی دینا ہے، کیا وہ انہیں عذاب سے بچا سکتا ہے؟ جو ان کو سامان زیست ملی ہے، جو پیسہ، جو دولت، جو عہدہ، جو رتبہ ہے نا، جو ملک ان کو ملے ہوئے ہیں، اگر ان کو لمبی زندگی بھی دے دی جائے تو یہ سامان زیست ان کے کس کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے۔ ذکرہ ادھر آیا دیکھیے 208 اور 209، اس کی تفسیر میں بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو، ذکرہ یعنی نصیحت کرنے والا۔ وما کننا ظالمین، اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں اور ہم ظالم نہیں ہیں، نہ تھے ان لوگوں کے لیے بھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے خبردار کرنے والوں کو تنبیہ اور سمجھانے والوں کی نصیحت قبول نہیں کی اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم تو نہ تھا۔ ظلم تو اس وقت ہوتا جب کہ ہلاک کرنے سے پہلے انہیں سمجھا کر سیدھے راستے پر لانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی ہوتی۔ اللہ نے تو پے در پہ نبی بھیجے، صحیفے بھیجے، جو نبی ان کو ڈراتے بھی تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے، کتابوں سے نصیحت بھی کرتے تھے۔ اب یہ ان پر تھا کہ وہ اس سے کتنا اثر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو بات ہے عذاب لانے سے پہلے اتمام حجت تمام کر کے ہی اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے یہ جو موضوع ہے وہ اس طرف آ رہا ہے کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ پہلے اس معاملے کا
پازیٹیو جو پہلو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے، اور اسے کس نے لے کر اترا ہے؟ روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ اب اس کا جو نگیٹو پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، جیسا کہ حق کے دشمنوں کا الزام ہے۔ کیا الزام رکھتے تھے یہ لوگ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، نعوذ باللہ۔ کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کی جو مہم چلا رکھی تھی، اس میں سب سے بڑی مشکل انہیں یہ آ رہی تھی کہ اس حیرت انگیز کلام، یعنی یہ تو سب کو حیرت میں ڈالنے والا کلام ہے نا۔ حضرت عمر نے جب اس کو سنا تو کیسے حیرت میں پڑ گئے کہ اس کے بعد وہی آیتیں ان کے سامنے آنے لگی۔ تو یہ حیرت انگیز کلام کی کیا توجیہ کی جائے، جو قرآن کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہا تھا، دلوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بات تو ان کے بس میں نہ تھی کہ لوگوں تک اس کے پہنچنے کو روک سکیں۔ اب پریشان کرنے والا مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کو اس سے بدگمان کیسے کریں، اس کے اثر سے کیسے بچائیں، کیا بات بنائی جائے۔ اور اسی گھبراہٹ میں جو الزامات انہوں نے عوام میں پھیلائے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن ہیں، اور عام کاہنوں کی طرح ان پر بھی یہ کلام شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اس الزام کو وہ اپنا سب سے زیادہ کارگر ہتھیار سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی کے پاس اس بات کو جانچنے کے لیے آخر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام کوئی فرشتہ لاتا ہے یا شیطان، اور شیطان القا کی تردید آخر کار کوئی کرے تو کیسے کرے۔ کفار مکہ کے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ حضرت جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا اور آپ 2-3 رات نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے۔ ایک عورت جس کا نام عورہ بنت حرب ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی بیوی تھی، آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تو یہ جو اللہ کے رسول کو جھٹلانے کے لیے یہ سارے حربے وہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 210 میں کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو شیطان تو لے کر نہیں اترے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ بات تو ان کے لائق ہے نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات کہ یہ کلام اور یہ مضامین شیطان کے منہ پر بھپتے بھی تو نہیں ہیں، ہے نا؟ یعنی کوئی عقل رکھتا ہو تو خود سمجھ سکتا ہے کہ کہیں یہ باتیں جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں شیاطین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا تمہاری بستیوں میں کاہن موجود نہیں ہے؟ یعنی یہ لوگ اپنے بستیوں کے کاہنوں کو جانتے تھے، اور کیا تھا ان کا کہ وہ شیاطین سے ربط ضبط رکھ کر جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ تم نے کبھی نہیں سنی۔ یعنی وہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا کبھی تم نے سنا ہے کہ کسی شیطان نے کسی کاہن کے ذریعے سے لوگوں کو خدا پرستی، بھلائی اور خدا ترسی کی تعلیم دی ہو، شرک و بت پرستی سے روکا ہو؟ کہیں کوئی کاہن نے ایسا کیا ہے؟ آخرت کی پکڑ کا خوف دلایا ہو، ظلم اور بدکاری بد اخلاقیوں سے منع کیا ہو کسی کاہن نے، یا نیکوکاری اور راست بازی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہو؟ شیاطین کا یہ مزاج کہاں ہے؟ ان کا مزاج تو یہ ہے کہ لوگوں میں فساد ڈلوائیں، انہیں برائیوں کی طرف رغبت دلائیں۔ ان سے تعلق رکھنے والے کاہنوں کے پاس تو لوگ یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ عاشق کو معشوق ملے گا یا نہیں، جوئے میں کون سا داؤں مفید رہے گا، دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چال چلی جائے، اور فلاں شخص کا اونٹ کس نے چرایا ہے۔ یہ مسائل اور معاملات چھوڑ کر کاہنوں اور ان کی جو سرپرست شیاطین ہیں ان کو خلق خدا یعنی اللہ کے بندوں کی اصلاح، بھلائیوں کی تعلیم اور برائیوں کی روک کی کب سے فکر لاحق ہو گئی؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ شیطان یا اللہ کے رسول نعوذ باللہ کاہن ہے اور شیطان ان کو یہ ساری معلومات دے رہا ہے، تو تم اپنے بستیوں کی کاہنوں کو دیکھو کہ تم ان کے پاس کیا معاملات لے جاتے ہو،
اور وہ ان معاملات کے علاوہ اور کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں؟ تو جبرائیل امین کو دے کر اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور ڈائریکٹ یہ کلام اللہ کے رسول کے دل پر نازل ہوا۔ اب اس راستے میں کوئی ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں سے شیطان اس کلام کا کچھ حصہ سن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ اوپر چڑھتے ہیں سارے دروازوں کو بند پاتے ہیں، بہت خفیہ طریقے سے وہی نازل ہوتی ہے، اور جب کوئی اور کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب سے ان کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے نا۔ تو ارد گرد بڑا پہرا ہو جاتا ہے، جس کے دو فائدے ہیں۔ دیکھیں یہ جب یہ کلام نازل کیا جاتا ہے تو ارد گرد جو پہرے لگا دیے جاتے ہیں، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں سے کہیں سے بھی باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یعنی اس میں جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسرا یہ کہ شیاطین اگر اس کلام کو چوری چھپے سنیں بھی تو کیا ہوگا؟ شہاب ثاقب کے ذریعے ان کی توازے کی جائے گی۔ اب اس میں مخاطب یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ شیاطین اگر کرنا چاہیں بھی تو یہ کام ان کے بس کا نہیں۔ یہاں کہا گیا نا وما ينبغي لهم وما يستطيعون، آیت نمبر 211۔ تو یہ کام ان کے کرنے کا نہیں ہے، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے آپ کو انسانوں کے سچے معلم اور حقیقی مربی کے مقام پر رکھ کر خالص حق اور خالص خیر کی وہ تعلیم دے سکیں تو قرآن دے رہا ہے، تو وہ دھوکہ دینے کی خاطر بھی اگر یہ روپ دھاریں تو ان کا کام ایسی ملاوٹوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر یہ کچھ دیر کے لیے انسانوں کے مزکی بھی بن جائیں، ان کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کام کریں، تب بھی ان کی جو ارادوں کی ناپاکی ہے، ان کی جو مقصد کی خیانت ہے، اس شخص کی زندگی میں اور اس کی تعلیم میں جھلک کر رہے گی جو شیطان سے الہام حاصل کر کے بڑا پیشوا بن بیٹھا ہے۔ پھر تعلیم کی بلندی اور پاکیزگی پر مزید فصاحت اور بلاغت اور جو حق ہے اس کا علم جو قرآن میں پایا جاتا ہے، یہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اسی بنیاد پر قرآن میں بار بار یہ چیلنج دیا گیا کہ انسان اور جن مل کر بھی چاہیں تو اس کتاب کے جیسی کوئی چیز لکھ ہی نہیں سکتے۔ اور بہت ساری سورہ یونس میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو یہ شیطان کے منہ پر یہ باتیں تو جچتی ہی نہیں، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ یعنی اس قرآن کے الفاظ میں کسی کا دخل دینا تو درکنار، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین اس کو لے کر چلتے ہیں، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ اس کو نازل کرتے ہیں، اس پورے سلسلے میں کسی جگہ بھی شیاطین کو کان لگا کر سننے تک کا موقع نہیں ملتا۔ وہ آس پاس کہیں پھٹکنے بھی نہیں پاتے کہ سن گن لے کر ہی کوئی بات اچک لے جائیں اور جا کر اپنے دوستوں کو بتا سکیں جو یہ دنیا کے کاہن ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنانے والے ہیں، یا ان کی تقریر میں فلاں بات کا بھی ذکر آنے والا ہے۔ یہ یعنی ان کے سننے تک کے، سن گن لینے تک پر بھی پابندی ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی خطرہ تھا، یا اس بنا پر آپ کو دھمکا کر اس سے روکا گیا۔ دراصل اس سے مقصد کیا تھا کہ کفار اور مشرکین کو متنبہ کرنا، ان کو وارن کرنا ہے، اور کلام کا مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید جو تعلیم پیش کی جا رہی ہے قرآن مجید میں، چونکہ خالص سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے پہلی آیت سنی نا، الف لام میم لا ریب فی، ہے نا، ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور چونکہ خالص حق ہے تو جو اس کائنات کا چلانے والا ہے اس کی طرف سے اور اس میں شیطانی آلائشوں کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے، اس لیے یہاں حق کے معاملے میں کسی کے ساتھ رعایت کا کوئی کام ہی نہیں۔ اللہ کو سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق میں کوئی عزیز و محبوب ہو سکتا ہے تو وہ اس کا رسول پاک ہے، لیکن بالفرض اگر وہ بھی بندگی کی راہ سے بال برابر ہٹ جائے اور اللہ واحد کے سوا کسی اور کو معبود کی حیثیت سے پکار بیٹھے تو پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔
یہ انڈائریکٹلی رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے. اللہ کے رسول سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی بھی کتنا بھی عبادت گزار ہو، کتنا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہو، لیکن اگر ذرا بھی شرک کی آمیزش اس میں ہوتی ہے تو وہ پکڑ سے نہیں بچ سکتا. اس معاملے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں تو اور کون ہے جو خدا کی خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے بعد یہ امید کر سکتا ہے کہ خود بچ نکلے گا یا کسی کے بچانے سے وہ بچ جائے گا، ہے نا؟ تو یہ جو چیز ہے کہ اس میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو توحید کی طرف دعوت دینے اور شرک کے دشمن ہیں، اور آپ سے شرک کا صدور ناممکن ہے. اور اس انداز خطاب میں اس حکم تاکید مزید کے لیے اختیار کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل اور اشرف ہیں وہ بھی شرک کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ دراصل مشرکین مکہ پر شرک کی شدید قباحت کی وضاحت کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، اور فی الحقیقت اس آیت کے مخاطب وہی لوگ ہیں جو اپنی حاجت براری اور مشکل کشائی کے لیے دوسروں کو پکارتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں کتنی سخت وارننگ ہے، شرک کی کتنی بڑی ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل پسند نہیں کرتا اور تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی سوائے شرک کی. اور اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے اور اپنی زندگی میں ہی وہ سچی توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر وہ مشرکی تھا اور مشرکی مرا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. دیکھیے یہاں پر کتنی بڑی بات آئی ہے. یہ اکثر کر کے ہم میں سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو بڑی دعوت کا کام کرتے ہیں، دوسروں کو لے بھی آتے ہیں اور بولنے والے بولتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو لوگوں کو پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر میں پہنچانے والے اور گھر والوں کو ہمارے لیے بڑا گھر والوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہمارے لیے اللہ آسان کر دے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں خدا کے اس بے لاگ دین میں جس طرح نبی کی ذات کے لیے کوئی رعایت نہیں، اسی طرح نبی کے خاندان اور اس کے قریب ترین عزیزوں کے لیے بھی کسی رعایت کی گنجائش نہیں. یہاں جس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے اس کے اوصاف کے لحاظ سے ہے. کسی کا نسب، کسی کے ساتھ آدمی کا تعلق کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. گمراہی اور بدعملی پر خدا کے عذاب کا خوف سب کے لیے برابر ہے. اور ایسا نہیں ہے اور سب تو ان چیزوں پر پکڑے جائیں مگر نبی کے رشتہ دار بچے رہیں. یہ دیکھیے یہ دین کا اصل برابری کا سلوک. معتبر روایت میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرمایا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا کہ یا بنی عبد المطلب، یا عباس، یا صفیہ امت الرسول اللہ، امت الرسول اللہ، یا فاطمہ بنت محمد، انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم. اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھی، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو. میں خدا کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم جو کچھ چاہو مانگ سکتے ہو. پھر آپ نے صبح سویرے صفا کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پکارا اور سارے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا. اور یہ سب کیسے انہوں نے ایڈریس کیا کہ تم مجھے امین مانتے ہو، تم مجھے سچا مانتے ہو. تو میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ جو سب لوگ جمع ہو گئے تو پھر کیا کہا، لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہمارے تجربے سے تو تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو. میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. قیامت میں میرے سارے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ. اس وقت تم پکارو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں گا. البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا. بہت ساری اس کی روایت، بہت ساری حدیثوں میں اس بات کی روایت آتی ہے.
تو یہ معاملہ صرف اس حد تک نہیں تھا کہ قرآن میں آیا انذر عشیرتک رتک الاقربین اور اللہ کے رسول نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے بس اس کی تعمیل کر دی. دراصل اس میں جو اصول واضح کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان کے لیے کوئی امتیازی مراعات نہیں ہیں جن سے دوسرے محروم ہوں. جو چیز زہر قاتل ہے وہ سبھی کے لیے ہے. تو خاص اور عام کو متنبع کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جو بھی اسے جیسے سود کے بارے میں آیا کہ سب سے پہلے اس سے خود بچیں, اپنے قریبی لوگوں کو اس سے ڈرائیں, پھر ہر خاص اور عام کو متنبع کریں. تو جو چیز نافع ہے وہ سب کے لیے نافع ہے اور جو چیز ہلاک کرنے والی ہے وہ سب کے لیے. نبی کا منصب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے خود اختیار کرے, اپنے عزیزوں کو اس کی تلقین کرے تاکہ ہر شخص دیکھ لے کہ یہ واعظ و نصیحت دوسروں ہی کے لیے نہیں بلکہ نبی اپنی دعوت میں مخلص ہے. تو فتح مکہ کے روز جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کیا کہ زمانے جاہلیت کا ہر سود جن لوگوں کے ذمہ تھا میرے ان قدموں تلے رون ڈالا گیا, اور سب سے پہلے جس سود کو میں ساکت کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. واضح رہے کہ سود کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے حضرت عباس سود پر روپیہ چلاتے تھے اور ان کا بہت سا سود اس وقت لوگوں کے ذمہ وصول طلب تھا. ایک مرتبہ چوری کے جرم میں قریش کی ایک عورت فاطمہ نامی کا ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دیا. حضرت اسامہ بن زید نے اس کے حق میں سفارش کی. اس پر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہاں سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے ہم مسلمان ایک غفلت میں ہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, چاہے ہم رسول اللہ کی کے حکم کو کتنا زیادہ اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہ رہے یا نہیں عمل کر رہے ہیں, یا اللہ کے رسول کو مشن کو جاننا یا اس کو لے کے چلنا ہم اپنی ذمہ داری نہ سمجھتے ہوں, پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم معاف کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر صاف انداز میں یہ فرما دیا گیا کہ کوئی بھی اس سے چھوٹا نہیں ہے. اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیے میری بہنیں, جب ہم یہ سب کچھ سنتے ہیں نا تو ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتائیں. چاہے آپ ٹوٹی پھوٹی اپنی زبان میں یا آپ بہت زیادہ روانی نہیں رکھتے یا آپ کو باتوں پر جیسے زیادہ دین کی باتیں پھیلانے پر آپ کو جھجک محسوس ہوتی ہے, جیسے آپ کے انداز ایسا نہ ہو یا بولنے کے لیے آپ گھبراتے ہوں, تب بھی جتنا کچھ آپ نے سنا اس میں جتنا کچھ آپ بتا سکتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی تلقین کریں, اس پر عمل کرنے کی ان کو ہدایت دیں, اس کے لیے کوشش کریں اور بہت زیادہ اللہ سے دعا کریں, مایوس نہ ہوں. ہے نا, ہوتا ہے اکثر ایسے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے, ہم دنیا کو تو بتا دیتے ہیں لیکن اپنے گھر والے مان کر نہیں دیتے, اور خاص کر آج کل کی نسل. تو ہمیں بہت زیادہ ابھی میں ایک ریل دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ ایک مقرر ہیں ان کا بیان سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ودودیت یعنی اللہ کی محبت اپنے چھوٹے بچوں کو دل میں بسانے کے لیے اس عورت نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے الودودو اللہ کی یہ صفت کو اپنے ہاتھوں سے دھاگے سے اس کو کارو کیا یا اس کو پینٹنگ سے لکھا ایک کپڑے پر, اور پھر اس کپڑے کو فریم کرا کر اپنے بچوں کے بیڈ روم میں لگا دیا تاکہ جب وہ سوئیں تب بھی وہ دیکھیں کہ اللہ کی کیا صفت ہے. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور جب سو کر اٹھیں تب بھی وہ دیکھیں کہ یہ ودودو, اور وہ خود بھی اپنے کمرے میں یہ لگاتی تھی تاکہ مجھے یہ یاد رہے کہ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. میں کیا ان بچوں سے محبت کروں گی اور دنیا کیا مجھ سے محبت کرے گی, سب سے بڑا محبت کرنے والے اللہ کی ذات ہے. تو بہت سارے ہم کو یہاں پر مثالیں ملتی ہیں, جیسے بچوں کا فجر میں نہیں اٹھنا, تو کسی عورت نے ایک عالم سے پوچھا کہ میرا بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے, میں کیا کروں, بہت کوشش کرتی ہوں. تو وہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہو تو تم کیا کرو گی, تمہارے اس گھر میں تمہارے بچے بھی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو جان پر کھیل جاؤں گی اور کسی بھی طرح ان کو اس آگ سے بچاؤں گی. تو کہتے ہیں کہ بس اسی طرح سے تم کو کرنا ہے کہ اگر بچے نماز کے پابند نہیں ہوتے تو پھر جہاں ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے نا, تو پھر اس جہنم کی آگ سے تم کیسے بچاؤ گی اپنے بچوں کو, تو تمہاری پھر کوشش میں اور زیادہ شدت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 215 آیت, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. اور فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں.
اب یہاں پر دیکھیے یہ اللہ کے رسول، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے جو لوگ ایمان لا کر تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ نرمی اور ملاطفت، یعنی بہت زیادہ محبت اور تواضع کا رویہ اختیار کرو، اور جو تمہاری بات نہ مانیں ان سے اعلان برات کر دو۔ یعنی دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ارشاد صرف ان رشتہ داروں سے متعلق نہ ہو جنہیں متنبہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بلکہ سب کے لیے عام، یعنی جو بھی ایمان لا کر تمہاری اتباع کرے اس کے ساتھ تواضع ہو برتو، اور جو بھی تمہاری نافرمانی کرے اس کو خبردار کر دو کہ تیرے اعمال سے میں بری الذمہ ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قریش اور آس پاس کے اہل عرب میں جو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ کی صداقت کے قائل تو ہو گئے تھے، مگر انہوں نے عملاً آپ کی پیروی اختیار نہیں کی تھی، بلکہ وہ بدستور اپنی گمراہ سوسائٹی میں مل جل کر اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے جیسے دوسرے کفار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ماننے والوں کو ان اہل ایمان سے الگ کر دیا جنہوں نے اللہ کی رسول کی صداقت تسلیم کرنے کے بعد آپ کا اتباع بھی اختیار کر لیا۔ تواضع برتنے کا حکم صرف اسی گروہ کے لیے تھا، باقی رہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے تھے، جن میں آپ کی صداقت کو ماننے والے بھی شامل تھے اور آپ کا انکار کر دینے والے بھی، تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول کو ہدایت کی گئی کہ ان سے بے تعلقی کا اظہار کر دو اور صاف صاف کہہ دو کہ اپنے اعمال کا نتیجہ تم خود بھگتو گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے ایک بات غور کریں اس کی، کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات بچ گئی ہے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم کو تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن میری بہنیں صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کلمے کا حق ادا کرنا یعنی رسول کی اتباع بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول کی اتباع کے بغیر صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے، ہے نا۔ مکمل دین کب ہوگا؟ جب ہم رسول کی اتباع بھی کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ تھے، اور آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ کلمہ گو تو ہیں لیکن اسی سوسائٹی کے تمام رسم و رواج، تمام عقیدوں کو فالو کرتے ہیں، خاص کر کے ہمارے ملک میں، جبکہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شادی بیاہ، ہماری موت مٹی یا ہمارے قرض کے لین دین یا عورتوں کے اختیار، سب میں ہمارے ملک کی جو کلچر ہے وہ جھلکتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اگر ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو ہم کو اتباع یعنی ہماری دن رات سونے اٹھنے جاگنے بیٹھنے، شادی بیاہ، لین دین، قرض، موت مٹی، سب میں اللہ کے رسول کی اتباع ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، جیسے اس آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان سے تواضع سے پیش آئیں۔ تواضع سے پیش آنا یعنی ان کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرنا جیسے ایک انسان اپنے مہمان کے لیے کرتا ہے تواضع، یعنی اس کی عزت، اس کا اکرام، اس سے محبت، ہے نا۔ یعنی آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کے لیے آپ کو حکم دیا گیا تو ان سے تواضع سے پیش آئے، اور جو نہ مانے انہیں صاف سنا دیں کہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں تواضع سے پیش آنے سے ہوتا کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے کام کیا ہے وہ بہترین ہے، اور اس کی قدردانی ہوتی ہے تو اس کی ہمت بڑھتی ہے، اور اس طریقے سے وہ اور زیادہ کام میں شدت آتی ہے، اس کے کام میں، اس کے اعمال میں، اس کے اتباع میں۔ تو ہم بھی جب کسی کو کچھ درس دیں یا کسی کو کچھ اچھی بات، چاہے وہ ہمارے بچے کیوں نہ ہو، تو ان کو اس بات پر حوصلہ افزائی کریں، ان سے محبت جتائیں، ان کی قدر کریں، تو ہوگا کیا کہ بچے اس وجہ سے، اس طرح کے آپ کے ریئیکشن کی وجہ سے آپ سے اس معاملے میں جڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اب دیکھیے 216 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور آگے 217 آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ،
اور اس غالب اور رحیم پر بھروسہ کیجیے، ہے نا. یعنی جب آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجیے جو نہ ماننے والوں اور اس راہ میں روڑے اٹکانے والوں پر غالب ہے، یعنی وہ ان کو اس کا بدلہ ان سے ضرور لے گا، اور وہ غالب ہے کس معاملے میں؟ جو نہ ماننے والے ہیں اور اس راہ میں روڑے ڈالنے والوں پر، اور انہیں سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اور مومنوں کے حق میں جو کافروں کے ہاتھوں نشانہ ستم بنے ہوئے ہیں ان پر رحیم بھی ہے، اور وہ ان مظلوموں کی ضرور مدد کرے گا، اور ان کی محنتوں اور قربانیوں کا انہیں پورا بدلہ اور انعام دیا جائے گا. آگے اللہ فرما رہے ہیں 218 آیت میں، الذی یراک حین تقوم، اور آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ نماز کے لیے رات کو اٹھتے ہیں، یا کسی بھی نماز میں آپ جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یا تبلیغ رسالت یعنی جو تبلیغ کا کام ہے دین کو پھیلانے کا، جب فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو اس کے لیے جذبہ ہے، وہ سب سے اللہ تعالیٰ آشنا ہے. اور هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. وہ سن رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور وہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو. یہ ایک آیت چھوٹ گئی، 218 کے بعد تھی 219، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع اور سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو آ رہی ہے بات کہ آپ کو سب کے درمیان رکوع اور سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ جب آپ نماز با جماعت میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو اٹھ کر گشت کرتے ہیں کہ کون کون سے عبادت گزار اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور کون کون سے غافل ہیں، اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ سجدہ گزار لوگوں کے ساتھ مل کر، یہ سجدہ گزار لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اتباع کی. کیونکہ تہجد کا پڑھنا یہ تو ایمان کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ جو بھی کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، واقف ہے. چاہے وہ چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل، دین کو پہنچانا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں جو آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اب دیکھیں پھر وہ بات آ رہی ہے جو شیطان کے قلب پر نہیں اترتا اچھی باتیں، اسی کو آگے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے، بتائیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پیچھے جو اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ کاہن اور پتہ نہیں اور جادوگر اور آگے بھی آئے گی بات شاعر کہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی کو کہ تم ان سے کہو کہ میں بتاؤں تم کو کہ شیطان پر کس پر نازل ہوتے ہیں. وہ کیا ہے آگے؟ تنزلوا علی کل افاک اثیم، ہر جال ساز گنہگار پر نازل ہوتے ہیں، ہے نا. یعنی یہ جو بیان ہو رہا تھا کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کی تنزیل شیطانوں کے بس کا روگ نہیں، اور یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اس جیسی ایک آیت بھی لا سکیں. اس آیت میں اب یہ بتایا جا رہا ہے شیطان کیسی چیز لاتے ہیں اور کیسے لوگوں پر اترتے ہیں. شیطان تو صرف جھوٹوں، بدماشوں اور بدکاروں پر اترتے ہیں. وہ دیانت دار یعنی ایماندار، سیدھے راستے پر چلنے والے نیک لوگوں سے بڑے بیزار ہوتے ہیں یہ شیطان، اور انہیں برا بھی جانتے ہیں. وہ جھوٹے اور دغاباز قسم کے لوگوں پر خوش ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ شیطانوں کی جو القا کرتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں ان پر، اس کے مطابق کہانت کا کاروبار چلاتے ہیں. یہ جو جیسے جو باتیں سنی سنائی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور ان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جیسے یہاں تو تفصیل بتائی گئی. اب کاہن، جوتشی، فال نکالنے والے، رمال، جفار اور عامل قسم کے لوگ ہیں جو اپنی غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لچھے دار باتیں بناتے ہیں اور لوگوں کو ان کی قسمتیں بتاتے پھرتے ہیں. پھر کچھ لوگ جنوں کی تسخیر اور موکلوں کے ذریعے لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد محض پیسہ بٹورنا ہوتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں پھر سے وہ دور لوٹ آیا ہے کہ ہر بات میں انسان سوچتا ہے مجھ پر جادو ہے، یا پھر اس کو کسی پر حسد ہوتی ہو تو اس پر جادو کراتا ہے. تو یہ سب چیز جو کرتے ہیں یہ ان کی معمولی چھوٹی سی ان کا علم ہوتا ہے، اور یہ اس میں اپنی طرف سے لگا بڑھا کر
یہ چیزوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے ہاتھ جوتشیوں کو دکھاتے ہیں، فال کھلاتے ہیں، یعنی آگے کی قسمت دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی 40 دنوں کی عبادت کو جو ہے وہ معطل کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو ساری چیزیں بتا دی کہ جب ایسا ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اب یہ دور نبوی میں بھی مدینہ میں ایک ایسا کاہن رہتا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا، جو غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ان پڑھوں کا رسول ہے، یعنی امی تھے نا ان کے سارے لوگ۔ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھونکا مارا اور فرمایا، اللہ تجھے تیری حد سے آگے نہ بڑھنے دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا بتاؤ اس وقت میرے دل میں کیا ہے؟ اس وقت آپ کے دل میں سورہ دخان کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے کہا، دخ، اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اسے دجال خیال کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو قتل کرنے کی اجازت بھی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس کام سے روک دیا اور فرمایا، اگر یہ فی الواقع دجال ہے، یعنی یہ سچ میں آج کا دجال ہے، تو اس کی موت تیرے ہاتھوں نہیں ہوگی، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنا تیرے لیے بہتر نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں کی زندگی کو دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کی راست بازی، سچی بات، سچائی، امانت، دیانت، پرہیزگاری اور خوش اخلاقی وغیرہ ایسے اوصاف ہیں جو جن کی ان بد کرداروں کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور نازل ہوتے ہیں کس پر؟ ان سارے لوگوں پر جو شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اکثر جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ان کاہن قسم کے لوگوں کی جو معلومات کا ذریعہ انتہائی ناقص قسم کے ہوتے ہیں، اور اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ شیطان ملائے اعلیٰ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ بات سن لیں تو اس میں 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاہن شیطانوں کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں۔ پھر جب شیطان کسی کاہن کو کچھ القاء کر دیتا ہے، یعنی کچھ بتا دیتا ہے، تو یہ کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں، گویا ان کی کاروبار کی بنیاد سراسر جھوٹ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وون، دیکھیے وون ہے، یہ واو الٹا پیش وو۔ تو یہاں پر اب ایک نیا شعراء جس کے نام پر یہ صورت ہے، تو کفار مکہ کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ معاذ اللہ شاعر ہیں۔ اسی نسبت سے یہاں شاعروں اور شاعروں کو داد دینے والوں کے کچھ اوصاف بیان فرما دیے گئے ہیں، تاکہ ہر شخص خود فیصلہ کر لے کہ اللہ کے رسول شاعر ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کے پیروکاروں کے اوصاف کیسے ہیں اور شاعروں کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں۔ شاعروں کا کام گرمی محفل اور وقتی جوش پیدا کرنا ہوتا ہے، جس کا مستقل ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان کو داد دینے والے بھی ہدایت کی راہ سے بے بہرا اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم ترا انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر جو یہ خیالوں کی وادی میں، تو شاعروں کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ ان دو آیت میں شاعروں کی دو خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے کلام میں، یعنی یہ جو بھی بات پیش کرتے ہیں اس میں تخیل خیال سے نکلا ہے، یعنی اپنی ایک خیالی دنیا میں چلے جانا۔ جیسے آپ کسی شاعر کی شاعری پڑھیں گے تو اپنی جو محبوبہ ہے اس کے تعریف کے قصیدے بتاتے ہوئے وہ مبالغہ آ رہی، یعنی ایسے بتاتے ہیں جیسے تیری زلفیں ایسی بکھری کہ شام ہو گئی، تو یعنی اتنی گھنی زلفیں ہیں کہ رات آ گئی ہے نا، تو یہ اور آنکھیں ایسی جس میں ڈوبنے کو دل چاہے۔ اب آپ سوچیں کہ کس قدر تخیل ہے شاعروں کے، اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ اور یہاں پر جو تخیل اور گلوں کی حد تک پہنچا ہوا مبالغہ ہوتا ہے، پہنچا ہوا مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حد سے زیادہ تعریف کرنا، غلو کرنا، یعنی اس میں اور ایسا کچھ ملا لینا کہ اس کی حقیقت ہی نظر نہیں آئے۔
جس کی کوئی ٹھوس بنیاد ہی نہیں ہوتی. مثلاً کسی کی تعریف کرنے بیٹھتے ہیں شاعر تو اسے آسمان پر چڑھا دیتے ہیں. کسی کی ہجوم یعنی کسی کی بے عزتی کرنے پر آئے تو اسے دنیا کی بدترین مخلوق بنا کر پیش کر دیا. پھر اگر کسی سے کچھ انعام و اکرام مل گیا تو اس کی مداح سرائی شروع کر دی. کسی کی پگڑی اچھالی، کہیں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی. اور عشق لگائے بغیر تو کسی شاعری کی شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی. شاعر کی کہیں محبوبہ سے شکایتیں ہیں تو کہیں رقیبوں پر برس رہے ہیں. دور دراز کا استعاروں اور تشبیہات کا استعمال اور اپنی ثناخوانیاں جن میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. غرض کی زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں جن میں یہ اپنے تخیل کے گھوڑے نہ دوڑاتے ہوں اور سر نہ پھٹکتے پھرتے ہوں. ان کی زندگی کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اصول کے پابند ہوتے ہیں. کاہنوں کے بارے میں ایک حدیث آپ سنیں گی تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو بخاری میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں. انہوں نے عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ بعض اوقات تو وہ ٹھیک بات بتا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھیک بات جو ہوتی ہے اسے کبھی کبھار جن لے اڑتے ہیں اور جا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتے ہیں. پھر وہ اس کے ساتھ جھوٹ کی بہت سی آمیزش کر کے ایک داستان بنا لیتا ہے. یہ کاہنوں کا کام ہوتا ہے. اور شاعروں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ تخیل کی دنیا میں ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ کسی سے کوئی اس کا اچھا دام دے رہا ہے تو اس کی مداح سرائی کرنے لگتے ہیں. کوئی اگر ان کی ہجوم کرے تو وہ ان کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ جو کام ہے شاعروں کا یہ کبھی کہیں کسی کے خلاف نفرت عداوت اور انتقام کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور سننے والے کے دلوں میں ان سے آگ سی لگ جاتی ہے نا. یہ جو قریش کے لوگ تھے عرب تھے ان میں یہ شعر شاعری بہت چلتی تھی اور یہ شاعری ہوتے تھے جو کسی کے اندر نفرت پیدا کرتے تھے جس سے بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھی خون ریزی ہوتی تھی اور کبھی اس میں عاشق اور معشوقہ کی داستان ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. تو ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اخلاق کی بندشوں سے یہ آزاد ہیں. جذبات اور خواہشات کی راہ میں بہنے والے لطف و لذت کے پرستار ہیں اور ان کی زندگی کا کوئی نصب العین نہیں. ان دونوں گروہوں کا کھلم کھلا فرق امتیاز اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اندھا ہے. یعنی اللہ کے رسول کے ساتھی کیسے ہیں اور یہ کاہن جو یہ شیطانی کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ کیسے ہیں. اور اگر سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی محض حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایمان نگل کر یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ارد گرد جمع ہونے والے اس قبیل کے لوگ ہیں جیسے شعراء اور ان کے پیچھے لگے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ بولنے میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کر لیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہ جو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ. کبھی ایک لہر اٹھی تو حکمت اور معزت کی باتیں ہونے لگی یعنی سب کو نصیحت کرنے لگے اور کبھی دوسری لہر آتی ہے اسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات بیان کرنے لگتے ہیں. کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پر چڑھا بیٹھتے ہیں. تو غرض اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تو اس کی پاک زندگی پر بھی وہ دھبا لگا دیتے ہیں. تو ایک ہی شاعر کے کلام میں آپ کو پہلو با پہلو مل جائیں گے. پاکیزگی اور گندگی، سنجیدگی اور ہزل، قصیدہ اور ہجوم سب کچھ ایک ہی شاعر کے کلام میں آپ کو پہلو با پہلو مل جائے گا. شعراء کی ان معروف خصوصیات سے جو شخص واقف ہو اس کے دماغ میں آخر یہ بے تکی بات کیسے اتر سکتی ہے کہ اس قرآن کے لانے والے شاعر کی تہمت لگا دی جائے. اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ کے مزاج کو تو شاعری کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین میں ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا نہ یہ اس کے کرنے کا کام ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے جانتے تھے. معتبر روایت میں آتا ہے کہ کوئی شعر اللہ کے رسول کو پورا یاد نہیں تھا. دوران گفتگو میں کبھی کسی شاعر کا کوئی اچھا شعر زبان پر آتا بھی تو غیر موضوع پڑ جاتے یعنی پہلا مصرع بعد میں اور بعد کا مصرع پہلے. تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعمال فرماتے تھے. انہوں نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی. البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے مگر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے. حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے. تو آپ فرماتے کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر گوئی میرے کرنے کا کام ہے. جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعری لبریز تھی وہ ساری شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین تھے یا شراب نوشی یا قبائلی منافرت اور جنگ و دجل تھی.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی کہ تم میں سے کسی شخص کا کھول پیپ سے بھر جانا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے۔ جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تھی آپ اس کی داد بھی دیتے تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں بعض، اور امیہ بن ابی دولت کا کلام سن کر آپ نے فرمایا اس کا شعر مومن ہے مگر اس کا دل کافر ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے 100 کے قریب عمدہ اشعار آپ کو سنائے اور آپ فرماتے گئے اور سناؤ۔ تو یہ شاعر کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ شعراء کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح کے اللہ کے رسول کس طرح کی پسند کرتے تھے شاعری، اور کس قسم کا شعر ہونا چاہیے جو ہم کو سننا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر شاعروں کی دوسری خصلت خصوصیت بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی عین ضد تھی یہ، کہ جو اللہ کے رسول کیسے تھے کہ آپ کا ہر جاننے والا جانتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ آپ کے قول اور فعل کے مطابق ایک سری حقیقت تھی جس سے آپ کے اطراف کے معاشرے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس جو شعراء تھے ان کو کس کو معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں کہنے کی باتیں اور ہیں اور کرنے کی اور۔ سخاوت کا مضمون اتنے زور شور سے بیان کرتے کہ آدمی کو لگے کہ شاید ان سے بڑھ کر دریا دل کوئی نہ ہوگا، مگر عمل میں کوئی دیکھے تو معلوم ہوگا وہ سخت بخیل ہیں۔ بہادری کی باتیں کریں گے مگر خود بزدل ہوں گے۔ بے نیازی اور قناعت خود داری کی مضامین باندھیں گے مگر خود ہرس و تمام ذلت کی آخری حد کو پار کر جائیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، تو یہ شاعروں کی خصوصیت تھی جو قریش مکہ میں شاعر تھے۔ اور إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اس کے برعکس پھر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہیں۔ یہاں شعراء کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی ہے، ان شعراء کو الگ کر دیا گیا جو 4 خصوصیت کے حامل ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، کہ وہ مومن ہوں۔ اول یہ کہ وہ مومن ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں، آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں نیک کام کرنے والے ہوں، صالح ہوں، بدکار فاسق فاجر نہ ہوں، اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہو کر یہاں وہاں پھرتے نہ، وادیوں میں پھرتے نہ پڑے ہوں۔ تو تیسرا یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، اپنے عام حالات اور اوقات میں بھی اور اپنے کلام میں بھی، عام زندگی میں بھی، اور جب وہ شعر پیش کریں اس میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ یہ نہ ہو کہ شخصی زندگی تو زہد اور تقوی سے آراستہ ہے مگر کلام سراسر اللہ کی یاد سے بیکار ہو۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ شعر میں تو بڑی حکمت اور معرفت کی باتیں بگاری جا رہی ہیں مگر ذاتی زندگی کو دیکھیں تو یاد خدا کے سارے آثار خالی ہیں۔ ایسے نہیں تھے، جو صحابہ شاعر تھے ان کی اصل زندگی میں بھی یہی چیز اثر انداز تھی، جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں حالتیں ایک یکساں مضموم ہے۔ ایک پسندیدہ شاعر وہی ہے جس کی نجی زندگی بھی خدا کی یاد سے معمور ہو اور شاعرانہ قابلیتیں بھی اسی راہ میں وقف ہو، ہے نا۔ تو اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ان مستثنی قسم کے شاعروں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص اغراض کے لیے تو کسی کی ہجوم نہ کرے، یعنی پیسہ لے کر یا اپنے فائدے کی وجہ سے سامنے والوں کی بے عزتی کرنا، ہے نا۔ تو نہ ذاتی یا نسلی قومی عصبتیوں کی خاطر انتقام کی آگ بھڑکانا اپنے اشعار سے، مگر جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد اپنی تلوار سے لیتا ہے۔ ہر وقت گھگیاتے ہی رہنا اور ظلم کے مقابلے میں نیاز مندانہ معروضات ہی پیش کرتے رہنا مومنوں کا شیوا نہیں، یعنی ہر وقت جب ان پر اٹیک ہو یہی اشعار کے ذریعے تو ہر وقت یہ نہیں کہ اعتراض پیش کر کے خاموش رہنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے کلام کے ذریعے ہو، چاہے باتوں کے ذریعے ہو، مومن ہر جگہ اس ہجوم کے ساتھ ہجوم کرتا ہے۔ اسی کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین کے شاعر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کا جو طوفان اٹھاتے اور نفرت و عداوت کا جو زہر پھیلاتے تھے، اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کے رسول خود اسلام کی شاعروں کی ہمت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا
کہ ہجو کہو، کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے اشعار ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کی خبر لو اور جبرائیل تمہارے ساتھ ہے، یہ کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی، اور جو ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے سرسراہٹ ہٹ دھرمی کی راہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری اور کہانت اور ساحری اور جنون کی تہمتیں لگاتے پھرتے تھے تاکہ ناواقف لوگ آپ کی دعوت سے بدگمان ہوں اور آپ کی تعلیم کی طرف متوجہ نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سورۃ الشعراء الحمدللہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔